علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم جس پروٹوکول کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول. پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول بیسیکلی او ایس آئی ماڈل کی سیکنڈ لیئر ڈیٹا لنک لیئر کا پروٹوکول ہے. ڈیٹا لنک لیئر لین لیئر بھی کہلاتی ہے، یعنی لوکل ایریا نیٹ ورک میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے ہم فزیکل لیئر اینڈ ڈیٹا لنک لیئر کو بیسیکلی یوز کرتے ہیں. ڈیٹا لنک لیئر کا مین کام، اگر ہم مین اس کا جو ہے ٹاسک اگر ہم ریوائز کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں، تو ڈیٹا لنک لیئر بیسیکلی ہمارے پاس نوڈ ٹو نوڈ ڈیٹا ڈلیوری کے لیے رسپانسبل ہے. یعنی فرام ون نوڈ ٹو اندر نوڈ ان دا نیٹ ورک ہم نے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے اینڈ ریسیو کرنا ہے، تو اس کے لیے ڈیٹا لنک لیئر یوز ہوتی ہے. ڈیٹا لنک لیئر بیسیکلی لین لوکل ایریا نیٹ ورک میں کمیونیکیشن کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہے. اس ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر ہمارے پاس اس کے بہت سے فنکشنز ہیں. ان فنکشنز کو اکمپلش کرنے کے لیے بیسیکلی ڈفرینٹ پروٹوکولز ہیں. پروٹوکولز جو ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جسے سینڈر اینڈ ریسیور فالو کرتے ہوئے کچھ ایک اسپیسیفک وے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، تبھی جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان لین پہ کریکٹلی کمیونیکیٹ ہو پاتا. پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول اس میں کیا رول پلے کرتا ہے، کیسا یہ پروٹوکول ہے، اس کی کیا ورکنگ ہے، کیا فنکشنالٹی ہے، کیا اس کا فریم کا فارمیٹ ہے اینڈ ایکسیٹرا، ہم اس پہ بات کرتے ہیں آج. پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول بیسیکلی جی ڈیٹا لنک لیئر پہ یوز ہونے والا ہے. اگر ہم اس کے کمپوننٹس کی بات کریں تو اس کو کون کون سے، یعنی کمپوننٹس کا مطلب ہے کہ پی پروٹوکول یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کون سے اسپیسیفک ایکشنز کے لیے، کون سے اسپیسیفک فنکشنز کے لیے یا آپریشنز کے لیے رسپانسبل ہے، کس طرح سے یہ ڈیٹا لنک لیئر پہ لین میں کمیونیکیشن میں ہیلپ کرتا ہے. تو بیسیکلی پی کے اگر ہم فنکشنز دیکھتے ہیں، آپریشنز دیکھتے ہیں، تو پی ایک میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے فار انکیپسولیٹنگ پیکٹس اوور سیریل لنکس. دا لنک کنٹرول پروٹوکول. اب ڈیٹا جو ہے آپ کے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کو اگر ہم دیکھیں تو پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول ہمارے پاس ایکچولی دو پروٹوکولز کی فارم میں، فردر اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو دو پروٹوکولز کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. دا لنک کنٹرول پروٹوکول اینڈ دا نیٹورک کنٹرول پروٹوکول. یعنی کہ اگر ہم پی پروٹوکول کو فردر اگر آپ کہتے ہیں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈیپلی، ہم اس کو اگر پڑھنا اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہم پی پروٹوکول کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں لنک کنٹرول پروٹوکول اینڈ نیٹورک کنٹرول پروٹوکول میں. اب اس میں سے لنک کنٹرول پروٹوکول کا کیا کام ہے؟ اسٹیبلش، مینٹین، ٹیسٹ اینڈ ٹرمینیٹ دا ڈیٹا لنک کنیکشنز. جو ڈیٹا لنک کے کنیکشنز ہیں، یعنی ڈیٹا لنک لیئر پہ جو سینڈر اینڈ ریسیور یعنی نوڈس کے درمیان جو کنیکشنز بنتے ہیں، انہیں بنانا، انہیں مینٹین کرنا، انہیں ٹیسٹ کرنا اور ان کنیکشنز کو ختم کرنا پی کے ایل سی پی کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور نیٹورک کنٹرول پروٹوکول بیسیکلی پی کا وہ پورشن ہے جو کہ سائملٹینیس انکیپسولیشن آف ملٹیپل نیٹورک لیئر پروٹوکولز کی الاؤ کرتا ہے کراس دا سیم ڈیٹا لنک وچ از ریفرڈ ٹو ایز اے پروٹوکول ملٹی پلیکسنگ. یعنی سمجھ لیں نیٹورک کنٹرول پروٹوکول ملٹی پلیکسنگ کرتا ہے. پروٹوکول ملٹی پلیکسنگ کیا ہے؟ ملٹی پلیکسنگ بیسیکلی کیا، ذرا اس کو ہم ریکال کر دو. ملٹی پلیکسنگ میں ہم ڈفرینٹ یوزرس کے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے ایک سگنل بنا کے بیسکلی ملٹی پلیکس کر دیتے ہیں ڈفرینٹ سورسز کے ڈیٹا کو. یہاں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم ملٹیپل نیٹورک لیئر پہ جو پروٹوکولز ہیں، ٹی سی پی ہے، یو ڈی پی ہے، اس سے آنے والے ڈیٹا کو جس کے اوپر ملٹیپل پروٹوکولز امپلیمنٹ ہیں، اس سارے ڈیٹا کو یہ نیٹ ورک کے اندر کمیونیکیٹ کرنے میں ایکچولی ہیلپ کیسے کرتا ہے؟ یہ اس کے نیٹ ورک لیئر کے تمام پروٹوکولز کو ملٹی پلیکس کر کے تو نیٹ ورک لیئر سے آنے والے ڈیٹا کو ڈیٹا لنک لیئر یا ڈیٹا لنک لیئر سے موو ہونے والے ڈیٹا کو نیٹ ورک لیئر پہ ایڈجسٹ کرواتا ہے اور کمیونیکیٹ کے فارورڈ کرواتا ہے. ہمارے لیے زیادہ جو ڈسکشن کے مطلب امپورٹنٹ ہے ڈسکشن کے لیے وہ پی کا ایل سی پی والا پورشن ہے، یعنی لنک کنٹرول پروٹوکول. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو نیٹ ورک کنٹرول پروٹوکول ہے اس کا کام ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ وہ سائملٹینیس انکیپسولیشن ملٹیپل نیٹ ورک پروٹوکولز کی پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیے ہم اس کو اتنا ہی جانیں گے کیونکہ یہ نیٹ ورک لیئر پروٹوکول کا جو کام ہے بیسیکلی یہ کہہ لیں جی یہ ہائر لیئرس کے لیے، دیٹ از وائی ہم اس کو ڈیٹا لنک لیئر کی ایکچولی فنکشنالٹی میں اس کا کوئی اتنا فنکشنالٹی میں اس کا ڈائریکٹ رول نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ پھر بھی اس کا رول ہے کیونکہ اس نے نیٹ ورک لیئر کی جو ڈیٹا ہے اس نیٹ ورک لیئر سے آنے یا نیٹ ورک لیئر کے پاس جانے والے ڈیٹا کے لیے ملٹی پلیکسنگ کرنی ہے ڈفرینٹ پروٹوکولز کی.
بہرحال اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے گی. پی 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 ہمیں سمجھ آ گیا جی. ڈیٹا لنک لیئر کا پروٹوکول ہے، ایل سی پی اور این سی پی کی فارم میں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، جس میں سے ہم ایل سی پی کو فوکس کریں گے اور اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ فزیکل لیئر پہ اگر ہم دیکھیں تو پی پی کین بی یوزڈ اکراس سنکرونیس آئی ایس ٹی این اور لیز لائنز اینڈ اے سنکرونیس فار ایگزامپل ماڈم ڈائل اپ ڈیٹا لنکس. اگر ہم بات کریں گے یہ پی 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 پروٹوکول فزیکل لیئر پہ یوز ہوتا ہے، یس یہ فزیکل لیئر پہ بھی یوز ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ فزیکل لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر کے پروٹوکولس کو ایکچولی ہم کمبائن ہی پڑھ رہے ہیں. تو پی 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 پروٹوکول ایکچولی فزیکل لیئر سے آنے یا فزیکل لیئر پہ جانے والے ڈیٹا کے ساتھ کس طرح سے کام کرتا ہے. ایکچولی فزیکل لیئر پہ جو آپ کے پاس سنکرونیس یا اے سنکرونیس ڈیٹا کے لنکس ہیں، جیسے کہ آئی ایس ٹی این یا لیسٹ لائنز ہیں یا ڈائل اپ ماڈمس ہیں، یا آپ کے پاس لنکس ہیں نا، یہ وہ مینز آف کمیونیکیشن ہیں، موڈز آف کمیونیکیشن ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر آپ کے پاس پی 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 پروٹوکول اپنا رول پلے کرتا ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کے بارے میں اور جانتے ہیں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے پاس وائڈ ڈیٹا لنک ایزی ٹو مینیج دین براڈ کاسٹ لنکس. نو میڈیا ایکسیس کنٹرول. آپ کے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول وائڈ ڈیٹا لنک پہ ایزی ٹو یوز ہے، ایزی ٹو مینیج ہے. براڈ کاسٹ لنکس پہ یہ یعنی پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک پہ بیسیکلی وائڈ ڈیٹا لنک اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو لنک ہوتے ہیں ان پہ یہ زیادہ بیٹر کام کرتا ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ مینس دو نوڈس کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے بیسیکلی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. یعنی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے درمیان ہم نے کسی ایک پوائنٹ اے سے دوسرے پوائنٹ بی کے درمیان کمیونیکیشن کرنی ہے، تو ان دونوں پوائنٹس کے درمیان کمیونیکیشن کے لیے پی پی یوز ہوتا ہے. لیکن اگر ہم نے براڈ کاسٹنگ کرنی ہے، لائک کوئی ڈیوائس ایک ساری ڈیوائسز بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے جتنی بھی ساری ڈیوائسز ہیں ان کو اگر ڈیٹا سینڈ کرتا ہے، سب کو ڈیٹا سینڈ کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پہ پروٹوکول یوز نہیں ہوتا. اور نہ ہی میڈیا ایکسیس کنٹرول پرووائڈ کر سکتا ہے. میڈیا ایکسیس کنٹرول پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس آلریڈی پروٹوکولز ایگزسٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا ایتھرنیٹ اور ٹوکن رنگ. سیورل ڈیٹا لنک لیئر کے پروٹوکولس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پی 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 اور ایچ ڈی ایل سی ہے، جس میں سے ابھی ہم پی 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 کی بات کر رہے ہیں. پی 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 بہت زیادہ پاپولر ہے. زیادہ تر ڈائل اپ کنیکشنز جو ریزیڈنٹ ہوسٹ اور انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یا پھر سونٹ اینڈ ایس ٹی ایچ کنیکشنز، یعنی کہنے کا مطلب ہے آلموسٹ ہر طرح کے کنیکشنز لوکلی نیٹ ورک کے ہر طرح کے کنیکشنز میں یوز ہوتا ہے. پی 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 ایکسٹریملی سمپل ہے. دا سمپلسٹ ان دا ڈیٹا لنک لیئر پروٹوکول فیملی اینڈ ویری اسٹریم لائن. اسٹریم لائن مینز ایک ترتیب سے اور ایک بہت ہی اس کو طریقے سے ارینج کر کے جو ہے نا بنایا گیا. سو پی 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 پروٹوکول کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ڈیٹا لنک لیئر کا پروٹوکول ہے اور آلموسٹ ہر طرح کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کے اوپر جو ہے پی 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 پروٹوکول کو ہی یوز کیا جاتا ہے فار نوڈ ٹو نوڈ ڈیٹا ڈیلیوری، فار نوڈ ٹو نوڈ کمیونیکیشن. پی 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 پروٹوکول کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، لائک پیکٹ فریمنگ، انکیپسولیشن آف پیکٹس کرتا ہے. پی 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 کیا کام کرتا ہے؟ یہ پیکٹس کو انکیپسولیٹ کرتا ہے. بٹ ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی مسٹ کیری اینی بٹ پیٹرن ان دا ڈیٹا فیلڈ. بٹ ٹرانسپیرنسی یہ کس طرح سے پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ ڈیٹا کے اندر کچھ ایکسٹرا بٹس ایڈ کرتا ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے ڈیٹا کے اندر ٹرانسپیرنسی انکلوڈ کرنا. کیسے؟ ابھی ہم اس کے فریم فارمیٹ کے اندر دیکھتے ہیں. ایرر ڈیٹیکشن کی اگر ہم بات کریں تو پی 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 ایرر ڈیٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، لیکن کریکشن پرووائڈ نہیں کرتا. پروٹوکول ملٹیپل نیٹ ورک لیئر پروٹوکولس کے ساتھ کام کرتا ہے. جب ہم اس کے این سی پی والے پورشن کی بات کرتے ہیں اور کنیکشن لائونیس ہے، یہ لائیو کنیکشنز کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے. نیٹ ورک لیئر ایڈریس نیگوشیشن یہ کروا سکتا ہے. یعنی اگر ہم نے نیٹ ورک لیئر کے اوپر جو ڈیوائسز ہیں ان کے ایڈریسز کو ڈیٹا لنک لیئر پہ موجود ڈیوائسز کے ساتھ ایڈریسز کو ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی پروٹوکول یوز ہو سکتا ہے. ہوسٹ نوڈس اکراس دا لنک مسٹ لرن کنفیگر ایچ ادرز نیٹ ورک ایڈریسز. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ لنک کے اوپر جو ڈیوائسز ہیں، جو دو نوڈس ہیں جن میں آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے، ان کو ایک دوسرے کا یعنی اے اور بی ہے تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا ایڈریس پتہ ہونا چاہیے. تو پی 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 نیٹ ورک لیئر کے ایڈریس کی نیگوشیشن بھی کرواتا ہے، انکیپسولیشن پیکٹ کی کرتا ہے، بٹ ٹرانسپیرنسی کرتا ہے، ایرر ڈیٹیکشن کرتا ہے، نیٹ ورک لیئر کے پروٹوکولس کا سپورٹ کرتا ہے، کنیکشن لائونیس کام کرتا ہے. پی 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 کون سے کام نہیں کرتا؟ پی 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 ایرر کریکشن یا پھر ریکوری نہیں کر سکتا، فلو کنٹرول نہیں کرتا، سیکوینسنگ نہیں کرتا، ملٹی پوائنٹ لنکس کو یعنی کہ پولنگ کو سپورٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. ملٹی پوائنٹ لنکس اس لیے نہیں کیونکہ ہم نے اس کو
اس کے بیسیکلی یہ پروٹوکول بنا ہی اس نیٹ ورک کے لیے جہاں پر ڈیوائسز پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کے تھرو آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور ان میں کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے. تو ملٹی پوائنٹ لنکس کے اوپر پروٹوکول کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کا کام سیکوینسنگ اینڈ فلو کنٹرول کو یا ایرر کریکشن کو مینیج کرنا ہے. بہرحال جی پی پی یہ سارے کام کس طرح سے کرتا ہے, اس کے لیے وہ کیسا ڈیٹا کا فریم بناتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ٹرانسمیشن سنکرونائزیشن. پی 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 پروٹوکول اے سنکرونیس ٹرانسمیشن بھی کروا سکتا ہے اور سنکرونیس ٹرانسمیشن بھی کروا سکتا ہے. اگر ہم اے سنکرونیس ٹرانسمیشن کی بات کریں تو ٹرانسمیٹنگ اینڈ ریسیونگ ڈیوائسز اپنا خود کا انٹرنل کلاک اس میں مینٹین کرتے ہیں اور دے ڈو ناٹ سنکرونائز دیئر کلاکس, یعنی جو بھی سینڈر اینڈ ریسیور کی ڈیوائسیز ہیں انہوں نے اپنا اپنا انٹرنل ان کا کلاک ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی کلاکس کے ساتھ اپنی کلاک کے ٹکس کو میچ نہیں کرتے. ہر فریم کو سیپریٹلی سینڈ کیا جاتا ہے اور ہر فریم کے اسٹارٹ اور اینڈ پہ جو ہے نا ایک اسٹاپ بٹ لگائی جاتی ہے. ایکسٹرا بٹ کالڈ پیرٹی بٹ میں بی ایڈڈ فور ایرر ڈیٹیکشن. بالکل وہی ہے یہ اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ بٹ جو کہ ہم نے سنکرونس کمیونیکیشن کے اندر دیکھی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے, یہ پیرٹی بٹ کے طور پر لگائی جاتی ہے. اس کا مقصد ایرر ڈیٹیکشن ہے جو کہ پروٹوکول پرووائڈ کرتا ہے. اے سنکرونس موڈ میں دونوں کا اپنا اپنا کلاک ہے, سینڈر اینڈ ریسیور کا, اور انہوں نے اپنی کلاک ٹکس کو میچ نہیں کرنا. جبکہ سنکرونس ٹرانسمیشن میں ٹرانسمیٹنگ ڈیوائس پرووائڈس کلاکنگ, مین سینڈر جو ہے ٹرانسمیٹنگ یعنی سینڈر جو ہے وہ اپنا کلاکنگ کا وہ پرووائڈ کرتا ہے. کلاکنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ریسیور کے ساتھ اپنے کلاک کو میچ کرتا ہے, کلاک کے ٹکس کو میچ کرتا ہے. میں یوز سیپریٹ چینل دیٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا کلاک. اس کے لیے بیسیکلی وہ دو چینلز بھی یوز کر سکتا ہے. ایک چینل وہ یوز کر سکتا ہے یعنی دو ٹرانسمیشن لائنس سمجھ لیں, دو کیبلز یوز کر سکتا ہے سنکرونس ٹرانسمیشن کے اندر, جس میں سے ایک کیبل ایک جو لنک کے اوپر وہ بھیجتا ہے کلاک کی ٹکس ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے, ٹائم کو یعنی میچ کرنے کے لیے, اور دوسرے لنک کے اوپر وہ ڈیٹا کو سینڈ کرتا ہے. resist timing errors better than asynchronous because the transmitter and receiver use the same clock and transmit large blocks of data. asynchronous اور اگر ہم synchronous mode of transmission اگر ہم دیکھیں پی پی پروٹوکول کے ساتھ تو زیادہ بیٹر ہمارے پاس سنکرونس ٹرانسمیشن ہے. ریزن یہ ہے کہ جب سینڈر اینڈ ریسیور کے کلاکس جو ہیں وہ میچ کریں گے تو ایرر کے چانسز بہت کم سے کم ہوں گے, کیونکہ ڈیٹا فریم ڈیٹا جو ہے اسی سپیڈ سے جائے گا جس سپیڈ سے ریسیور ڈیٹا سینڈر جو ہے اسی سپیڈ سے ڈیٹا سینڈ کرے گا جس سپیڈ سے ریسیور ریسیو کر سکتا ہے, کیونکہ دونوں کا کلاک میچ ہے. جیسے دونوں کی کلاک کی ایک ٹک کمپلیٹ ہوگی تب بھی وہ نیکسٹ میسج سینڈ کرنا اور ریسیو کرنا شروع کریں گے. تو اس طرح سے ہمارے پاس زیادہ بیٹر کمیونیکیشن ہو سکتی ہے اگر پی 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 جو ہے آپ کے پاس ایسے نیٹ ورک میں امپلیمنٹڈ ہو جہاں پر ٹرانسمیشن کے لیے سنکرونس ٹرانسمیشن کا موڈ یوز کیا جا رہا ہے. لیکن سنکرونس ٹرانسمیشن موڈ یوز کرنے سے ایک ایکسٹرا اوور ہیڈ بھی آ سکتا ہے کہ اگر کلاک ٹکس کو مینیج کرنے کے لیے میچ کرنے کے لیے سیپریٹ لائن یوز کی ہے, سیپریٹ کیبل, سیپریٹ لنک یوز کیا ہے, تو الٹیمیٹلی کاسٹ جو ہے سنکرونس ٹرانسمیشن کے اندر انکریز کر جائے گی. بہرحال جی پی 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 جن دو نوڈس کے درمیان جس نیٹ ورک میں لین میں یوز ہوتا ہے وہاں پہ سنکرونس اینڈ سنکرونس دونوں طرح کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. جی یہ ہے پی 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 کا ڈیٹا کا فارمیٹ, ڈیٹا کے فریم کا فارمیٹ. یعنی پی 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 پروٹوکول کے اوپر سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان یعنی دو نوڈس کے درمیان جو ڈیٹا کا فریم موو کرتا ہے اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے. اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 اینڈ 7 فیلڈز ہوتی ہیں, جس میں سے فرسٹ اور لاسٹ فیلڈ جو ہیں وہ فلیگ فیلڈز ہیں جو کہ ہمارے ڈیلیمیٹر کے طور پر اسٹارٹ ڈیلیمیٹر اینڈ اینڈ ڈیلیمیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں اور ہمارے فریم کے اسٹارٹ اینڈ اینڈ کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ریسیور کو, ٹھیک ہے. دین ہمارے پاس فلیگ کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ایڈریس کا پورشن ہے, ایڈریس والی فیلڈ ہے. ایڈریس والی فیلڈ آپ کے پاس یہاں پر ایڈریس کنٹین کرتی ہے ریسیور کا, اینڈ کنٹرول انفارمیشن کنٹرول فیلڈ ہے جو کچھ کنٹرول انفارمیشن رکھتی ہے, ٹھیک ہے. پروٹوکول فیلڈ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کون سا پروٹوکول یہاں پہ یوز ہو رہا ہے. ویریبل لینتھ کا انفارمیشن والا پورشن ہے یا ڈیٹا والا پورشن ہے جس میں ہمارے پاس ڈیٹا کو جو ڈیٹا سینڈر نے ریسیور کو بھیجنا ہے وہ ڈیٹا پلیس کیا جاتا ہے. اور پھر ہمارے پاس 2 سے 4 بائٹ کا چیک والا فیلڈ ہے جس کا کام ہے آپ کے پاس ڈیٹا کے اندر موجود ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنا, ایرر کو چیک کرنا, ٹھیک ہے. فلیگ بھی 1 بائٹ کا, ایڈریس بھی 1 بائٹ کا, کنٹرول فیلڈ بھی 1 بائٹ کا, پروٹوکول 1 یا پھر 2 بائٹ کا ہو سکتا ہے. ویریبل جو ڈیٹا والا فیلڈ ہے وہ ویریبل لینتھ کا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جتنے سائز کا ڈیٹا ہوگا اتنا ہی
اس کا اتنا ہی یہاں پہ انفارمیشن والا فیلڈ جو ہے وہ فل ہوگا. چیک فیلڈ جو ہے 2 یا 4 بائٹس کا ہو سکتا ہے, اور فلیگ والا فیلڈ بھی 1 بائٹ کا. یعنی اگر ہم اس کا میکسیمم بھی سائز دیکھیں تو ہمارے پاس 1 + 2 5 6 7 8 8 جو ہے آپ کے پاس مسٹ ہوگا. اگر آپ اس کا میکسیمم بھی دیکھتے ہیں تو 5 6 7 8 9 10 جو ہے آپ کے پاس میکسیمم اس کے اندر 10 بائٹس پلس ویریبل لینتھ کا جو انفارمیشن ہے وہ جتنے بھی سائز کا آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا اتنا ہی ٹوٹل اس فریم کا سائز ہوگا. بہرحال جی پی کے ڈیٹا فریم میں فلیگ جو ہے وہ ڈیلیمیٹر کے طور پر یعنی اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ڈیلیمیٹر کے طور پر کام کرتا ہے. ایڈریس ڈز نتھنگ اونلی ون آپشن. ایڈریس کے اندر بیسیکلی دیکھا جائے, آپ دیکھیں تو یہاں پہ آل ونز ہے, تو یہاں پہ اس کا رول کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے اندر ہم سارے کے سارے اس کو ہم نے مطلب اس کا رول اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر کوئی اسپیسیفک ایڈریس نہیں, بلکہ اس کے اندر ہم سارے کے سارے ونس ہی پٹ کرتے ہیں, 8 کے 8 ونس. کنٹرول جو ہے ڈز نتھنگ ان فیوچر پاسبل ملٹیپل کنٹرول فیلڈس. ابھی اس کنٹرول فیلڈ کے اندر کوئی کنٹرول انفارمیشن نہیں ہے, جبکہ ہم نے جب بات کی تھی ٹوکن رنگ تو اس کے کنٹرول فیلڈ کے اندر ہمارے پاس کنٹرول انفارمیشن موجود تھی. یہ صرف سمجھ لیجیے فیوچر نیڈس کے لیے, یعنی فیوچر میں اگر کوئی کنٹرول فیلڈ ایڈ کرنی پڑی تو اس کے لیے پہلے سے فریم کے اندر یہ فیلڈ ریزرو کر دی گئی ہے. بہرحال اس میں جو انفارمیشن جاتی ہے وہ آل زیروز 6 زیروز اینڈ 2 ونس ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم پروٹوکول فیلڈ کی بات کریں تو اپر لیئر ٹو وچ فریم مسٹ بی ڈیلیورڈ, فار ایگزامپل پی ایل سی پی یا پھر آئی پی یا پھر آئی پی سی پی, کون سا یہاں پہ پروٹوکول یوز ہو رہا ہے وہ جو ہے اس کی انفارمیشن پروٹوکول والے فیلڈ کے اندر آئے گی, ٹھیک ہے. انفارمیشن میں جو بھی ڈیٹا ہے چیک کے اندر, چیک سیکوینس جس کی بیس پہ ڈیٹا کے اندر آئے کو چیک کرنا ہے. اگر آپ فلیگ کی فیلڈ کو دیکھیں تو وہ بھی فکس ہے, جس کے اندر اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ بٹس جو ہیں وہ 0 ہیں اور درمیان والے 6 بٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس 1 ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا پی پی کا ڈیٹا کا فارمیٹ جس کے اندر آپ کے پاس فلیگ کی بٹس, ایڈریس کی بٹس, کنٹرول فیلڈ کی بٹس فکس ہیں. ایڈریس کی ساری بٹس 1 ہیں, کنٹرول فیلڈ کی بٹس جو ہیں وہ 6 زیروز 2 ونز ہیں, لیکن وہ فیوچر یوز کے لیے ریزرو ہے. پوسٹن فیلڈ پروٹوکول فیلڈ نے یہ بتانا ہے کہ کون سا پروٹوکول یوز ہو رہا ہے. انفارمیشن فیلڈ نے ڈیٹا کنٹین کرنا ہے جو سینڈ اینڈ ریسیور ہونا ہے, اور چیک فیلڈ نے ایرر ڈیٹیکشن کا کوڈ کنٹین کرنا ہے, چیک سیکوینس کنٹین کرنا ہے. جی بائٹ اسٹفنگ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو پی 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 کا ڈیٹا پی 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 میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول کے تھرو ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں بٹوین نوڈز. ڈیٹا لنک پہ لین میں کوئی بھی 2 نوڈز کے درمیان جب ڈیٹا سینڈ اینڈ ریسیو ہوتا ہے پی 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 پروٹوکول کے تھرو, تو پی 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 پروٹوکول ڈیٹا کے اندر بائٹ کی اسٹفنگ کرتا ہے, یعنی ڈیٹا کے اندر کچھ ایکسٹرا بائٹ ایڈ کرتا ہے. کچھ ایکسٹرا بائٹس کیوں ایڈ کرتا ہے اس کے پرپس دیکھتے ہیں. فور ڈیٹا ٹرانسپیرنسی, اگر یاد ہو تو ہم نے جب پی 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 کی ریکوائرمنٹس دیکھی تھی تو اس میں ہم نے بولا تھا کہ پی 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 ڈیٹا کی ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کرتا ہے. اب ڈیٹا کی ٹرانسپیرنسی کا کیا مطلب ہے؟ ڈیٹا کی ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی 2 کمیونیکیٹرز, کوئی بھی 2 نوڈز آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو ایک اسپیسیفک جو ہے وہ سیکوینس آف بٹس سینڈر اینڈ ریسیور آپس میں کمیونیکیٹ کریں, سو دیٹ وہ ایک دوسرے کو سو دیٹ جو ڈیٹا ہے وہ اس کی کمیونیکیشن ٹرانسپیرنٹ ہو. ٹرانسپیرنٹ ہونے کا مطلب ہے, ٹرانسپیرنٹ کسے کہتے ہیں, مطلب ایسی چیز جو کہ جن لوگوں کے لیے ان کے سامنے بالکل کلیئر ہو, یعنی سینڈر اینڈ ریسیور کے سامنے کلیئر ہو کہ کیا کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل سیف ہے. کمیونیکیشن میں کسی قسم کا جو ہے وہ ایمبیگوٹی, یا پھر آپ کہہ لیں جی سینڈر یا ریسیور کی طرف سے کسی بھی قسم کا آپ کہہ لیں جی ڈاج, ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ڈیٹا کے اندر ٹرانسپیرنسی ایڈ کرنے کے لیے ایکسٹرا ڈیٹا ایڈ کیا جاتا ہے. دا ڈیٹا فیلڈ مسٹ بی الاؤڈ ٹو انکلوڈ دا پیٹرن, ٹھیک ہے. اور وہ ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کا پیٹرن کیا ہے؟ اس کے اندر فرسٹ والا 8 بٹس میں سے فرسٹ اور لاسٹ جو ہے آپ کے پاس زیروز ہوتے ہیں, اور درمیان والے 6 بٹس 1 بٹس ہوتی ہیں. دس مسٹ ناٹ بی انٹرپریٹڈ ایز اے فلیگ, اور اسے فلیگ نہیں بلکہ, کیونکہ اگر آپ فلیگ کو دیکھیں تو فلیگ کے بھی یہی بٹس ہیں ایسے ہی, لیکن یہ فلیگ نہیں ہے. یہ ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کے لیے ڈیٹا میں ایڈ کیا ہے, ڈیٹا کے اندر یہ بائٹ ایڈ کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ سینڈر اینڈ ریسیور دونوں کے لیے کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس میں سے کوئی بھی کسی کی بھی سینڈر اینڈ ریسیور میں سے اس ڈیٹا کے اوپر کسی قسم کی وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی
امینڈمنٹس نہ کر سکے اس کے لیے ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کرنے کے لیے ایکسٹرا بائٹ ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اسٹارٹ اینڈ اینڈ زیروز اینڈ درمیان والے سارے جو 6 بٹس ہیں انہیں ونس کے ساتھ یہ کنٹین کرتا ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ اور کون سا بائٹ اسٹف کیا جاتا ہے؟ ایک بائٹ تو آپ کے پاس ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کے لیے اسٹف کیا جاتا ہے جو کہ 6 ونز اینڈ زیروز ہے۔ ایک اور بائٹ بھی ڈیٹا کے اندر اسٹف کیا جاتا ہے، ڈیٹا فیلڈ کے ساتھ اسٹف کیا جاتا ہے، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کا مقصد ہوتا ہے ریسیور کو الرٹ کرنا کہ ڈیٹا آ گیا ہے، ناؤ یو ہیو اے چانس ٹو ریسیو دا ڈیٹا۔ ریسیور کو اس بات کے لیے الرٹ کرنے کے لیے کہ الرٹ ہو جاؤ، ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے تمہارے پاس ڈیٹا آ گیا ہے، اس کے لیے ایک اور بائٹ ڈیٹا کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے، اسٹف کیا جاتا ہے، اور وہ بائٹ کیا ہے؟ فرسٹ والا 0 ہوتا ہے، دین آپ کے پاس 5 منتھس ہیں، دین 6th 0 اینڈ 7th 0 اینڈ 8th جو بٹ ہے آپ کے پاس وہ پھر سے 1 ہے۔ یہ ایکسٹرا بٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا کے اندر اس سے ڈیٹا ٹرانسپیرنسی بائٹ کے بعد ایڈ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا جو سینڈر نے سینڈ کرنا تھا B5 B4، اور یہ ایکسٹرا ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کے لیے ایڈ کیا بائٹ۔ اس کے بعد جب سینڈر نے ریسیور کو بھیجنا ہے تو اگر آپ لنک کے اوپر دیکھتے ہیں تو لنک کے اوپر یہ آپ کے پاس ڈیٹا ٹرانسپیرنسی بائٹ کے علاوہ ایک اور بائٹ بھی ایڈ کیا گیا، اور یہ ہی وہ بائٹ ہے جو کہ ریسیور کو الرٹ کرنے کے لیے۔ ریسیور جب اس میسج کو ریسیو کرتا ہے تو ریسیور کیا کرتا ہے؟ جو اس کو الرٹ کے طور پر جو بائٹ ملتا ہے اسے سب سے پہلے وہ ڈسکارڈ کرتا ہے، ریموو کرتا ہے، اور پھر باقی ڈیٹا کو وہ ریسیو کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو PPP پروٹوکول کے ساتھ جب ڈیٹا کی فیلڈ کو فل کیا جاتا ہے، اس ڈیٹا والی انفارمیشن والی فیلڈ کو فل کیا جاتا ہے، تو اس میں 2 ایکسٹرا بائٹس لگائے جاتے ہیں، جس میں سے ایک ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کا بائٹ ہے اور دوسرا آپ کے پاس ریسیور کو الرٹ کرنے کا بائٹ ہے۔ لیکن جب ڈیٹا سینڈر سے ریسیور کے پاس پہنچتا ہے تو ریسیور جو ہے الرٹ والا بائٹ ریموو کر دیتا ہے، جبکہ ڈیٹا ٹرانسپیرنسی والا بائٹ ریسیو کر لیتا ہے، کیونکہ اسے بھی ٹرانسپیرنسی کنفرم کرنی ہے۔ یہ جی آپ کے پاس PPP کا فریم فارمیٹ، اور اس کے اندر ڈیٹا فیلڈ کے اندر کیا چینجز آتے ہیں، بائٹ اسٹفنگ کیسے ہوتی ہے، ہم نے اس کی بات کی۔ PPP لنک کنٹرول پروٹوکول، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا PPP کو ہم LCP اور NCP کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس میں سے ہم فوکس کس پہ کریں گے؟ PPP LCP پہ۔ LCP پہ لنک کنٹرول پروٹوکول پہ۔ لنک کنٹرول پروٹوکول PPP کا کیا کرتا ہے؟ بیسیکلی PPP کا لنک کنٹرول پروٹوکول ایکچولی ڈفرینٹ ایکشن پرفارم کرتا ہے، جس میں سے PPP LCP لنک اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، LCP اتھینٹیکیشن ایکسچینج ہے، دین آپ کے پاس نیٹ ورک ایڈریس کی یا پھر IP نیٹ ورک ایڈریسز کی کانفیگریشن ہے۔ اس طرح سے PPP لنک پروٹوکول کس طرح سے کام کرتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ کے پاس سینڈر جو ہے یا ریسیور، سینڈر جو ہے یعنی انیشیٹر جو ہے کمیونیکیشن کا، جس نے کمیونیکیشن اسٹارٹ کی ہے، وہ ڈیڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ ڈیڈ اسٹیٹ سے وہ لنک اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ بھیجتا ہے۔ PPP کا LCP پروٹوکول ایکچولی یہ کرتا ہے کہ اس کی ریکویسٹ کو لیتا ہے اور وہ لنک اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے۔ PPP LCP پھر کیا کرتا ہے؟ لنک اسٹیبلشمنٹ کے بعد اتھینٹیکیشن چیک کرتا ہے، اتھینٹیکیٹ جب ہو جاتا ہے میسج تو پھر نیٹ ورک لیئر کنفیگریشن ہوتی ہے، جس میں لنک اسٹیبلشمنٹ سے انفارمیشن اور اتھینٹیکیشن کی انفارمیشن دونوں انفارمیشن آتی ہے۔ جب ایک دفعہ نیٹ ورک لیئر کنفیگر ہو گئی، لنک اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، اتھینٹیکیشن ہو گئی، تو پھر لنک اوپن ہو جاتا ہے کسی بھی ٹرانسمیٹر کے لیے کہ وہ ڈیٹا سینڈ کر سکے، اور پھر اس لنک کو یوز کرنے کے بعد جب یوزر یوز کر لیتا ہے، کوئی بھی انیشیٹر جو بھی سینڈر ہے یا جو بھی کمیونیکیٹر ہے، وہ جب اس لنک کو یوز کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو ٹرمینیٹ کرتا ہے، اور ٹرمینیٹ کرنے کے بعد لنک جو ہے وہ دوبارہ وہ یوزر جو ہے وہ ڈیڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے آپ کے پاس PPP کی لنک اسٹیبلشمنٹ کی فیزز۔ 4 بیسیکلی اس کی فیزز ہیں: لنک اسٹیبلشمنٹ اینڈ کنفیگریشن نیگوشیشن، لنک کوالٹی ڈیٹرمنیشن، نیٹ ورک لیئر پروٹوکول نیگوشیشن اینڈ لنک ٹرمینیشن، ٹھیک ہے۔ لنک اسٹیبلشمنٹ میں اس نے کیا کرنا ہے؟ لنک اسٹیبلشمنٹ میں PPP کچھ کنٹرول لنک کنٹرول پیکٹس جو ہے وہ ایکسچینج کرتا ہے، جس کے اندر کنفیگریشن کی انفارمیشن، لنک اسٹیبلشمنٹ اینڈ کنفیگریشن کی انفارمیشن ہوتی ہے، such as MTU, compression, link authentication, MLP and callback. LCP must establishment the link before any network layer protocol can be exchanged.
یعنی کہ آپ کے پاس نیٹ ورک لیئر پروٹوکول یعنی این سی پی کا کام شروع ہونے سے پہلے، نیٹ ورک کنٹرول پروٹوکول کے کام شروع ہونے سے پہلے ایل سی پی جو ہے لنک ضرور اسٹیبلشمنٹ کر لیتا ہے، اسے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. دس فیس از کمپلیٹڈ وین کنفیگریشن ایکنالجمنٹ ہیز بین سیٹ اینڈ ریسیوڈ. لنک کوالٹی ڈٹرمنیشن بھی جب ایک دفعہ لنک اسٹیبلشمنٹ کر لیتا ہے، اس میں جو ہے لنک اسٹیبلشمنٹ کرنے میں اس نے ایکنالجمنٹ کنفیگریشن کر لی، اس نے جو ہے ڈفرینٹ طرح کی کنٹرول انفارمیشن، ڈفرینٹ طرح کی اس نے جو ہے کنفیگریشن کے لیے جو انفارمیشن تھی وہ ایکسچینج کر لی. جب ایک دفعہ لنک اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تو پھر لنک کی کوالٹی کو ڈٹرمائن کیا جاتا ہے. پرووائڈ سروس آپشنس testing to determine whether the link is good enough to bring up network layer protocols. In addition, if authentication is required, it occurs during this phase. PAP password authentication protocol and the challenge handshake authentication protocol کے تھرو authentication کا کام ہوتا ہے. اچھا جی پی پی کیا کرتا ہے؟ پی 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 ٹیسٹنگ پرووائڈ کر سکتا ہے پروٹوکول کی، ٹیسٹنگ پرووائڈ کر سکتا ہے لنک کی، کہ جو لنک بنا ہے کہ کیا وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ وہ نیٹ ورک لیئر کے پروٹوکولز کو سپورٹ کر سکے، یہ نیٹ ورک لیئر کے سے آنے والے ڈیٹا یا نیٹ ورک لیئر کی طرف جانے والے ڈیٹا کو سپورٹ کر سکے. اور اگر تو اس لنک اسٹیبلشمنٹ میں اتھینٹیکیشن ایکسچینج ہوئی ہے تو اتھینٹیکیشن ایکسچینج کے لیے دو ڈفرینٹ پروٹوکول یوز کرتا ہے، جس میں سے ایک ہمارے پاس ہے جس میں سے ایک پروٹوکول ہے پاسورڈ اتھینٹیکیشن پروٹوکول اور دوسرا ہے چیلنج ہینڈشیک اتھینٹیکیشن پروٹوکول. یعنی یہ اتھینٹیکیشن والی فیز کے اندر یہ دو پروٹوکولز یوز ہوتے ہیں. اتھینٹیکیشن اکرز بیفور دا نیٹورک لیئر کنفیگریشن فیز بگینس. اتھینٹیکیشن نیٹ ورک لیئر کنفیگریشن سے پہلے ہوتی ہے، یعنی کہہ لیں جی آپ کا جب لنک اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور کنفیگریشن نیگوشیشن ہو رہی ہوتی ہے وہیں پہ اتھینٹیکیشن ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا لنک اسٹیبلشمنٹ کے دوران ہی اتھینٹیکیشن ہوتی ہے. جب اتھینٹیکیشن ہو جاتی ہے پھر نیٹ ورک لیئر کی کنفیگریشن کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیٹ ورک لیئر نیگوشیشن میں اونلی ایل سی پی فنش دا لنک کوالٹی فیز. نیٹ ورک لیئر پروٹوکولز کین بی کنفیگرڈ بائی دا اپروپریٹ نیٹ ورک کنٹرول پروٹوکولز. ٹھیک ہے. اب نیٹ ورک لیئر کی نیگوشیشن کے لیے ایل سی پی نیٹ ورک کنٹرول پروٹوکول کو یوز کرتا ہے، جو کہ آپ کے پاس نیٹ ورک لیئر کے پروٹوکولز لائک آئی پی ایکس اور ایپل ٹاک کے لیے ڈفرینٹ طرح کی کے ساتھ کمپیٹیبلٹیز کو چیک کیا جاتا ہے. اس کے اندر if LCP terminate the link it informs NCP so it can take the appropriate action. ٹھیک ہے. جب ایل سی پی اپنا کام ختم کر لیتا ہے، لنک کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے، پھر این سی پی کا کام شروع ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ اس نے نیکسٹ کیا کام کرنا ہے. اینڈ ٹو ویو دا اسٹیٹس آف ایل سی پی اینڈ این سی پی یوز دا شو انٹرفیسز کمانڈ. یہ ایک کمانڈ ہے جو ہم کمانڈ پرومپٹ پہ جب امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی بھی نیٹ ورک پہ کام کرتے ہوئے، تو ہم لنک اسٹیبلشمنٹ اینڈ کنفیگریشن سے ریلیٹڈ کیا انفارمیشن ہے یا کیا ورکنگ ہو رہی ہے اس کی انفارمیشن ہم گیٹ کر سکتے ہیں. دا لنک ٹرمینیشن ایل سی پی جو ہے جب لنک کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ. ٹھیک ہے. ویسے تو اگر نارملی ٹرمینیٹ کرے تو جب کسی بھی ایک یوزر کی نیڈ پوری ہو گئی ہے، لنک کو اس نے یوز کر لیا کسی بھی کمیونیکیٹر نے، تو وہ خود ریکویسٹ کرے گا اور ایل سی پی لنک کو ٹرمینیٹ کر دے گا. لیکن لنک کو ٹرمینیٹ ایل سی پی اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے اور اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک تو جی ہم نے کہا وہ ریکویسٹ بائی یوزر. سیکنڈلی لاس آف کیریئر ایٹ دا فزیکل لیئر، کہ اگر فزیکل لیئر پہ جس لنک کے اوپر لنک اسٹیبلشمنٹ ہوئی تھی وہ لنک ہی اگر آپ کے پاس ڈراپ ہو گیا ہے تو اس ڈراپڈ لنک کو پھر ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا اور سینڈر کو انٹیمیٹ کر دیا جائے گا دیٹ دا لنک از نو مور اویلیبل فار کمیونیکیشن. سو جی یہ تھا ہمارے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ پروٹوکول، جو کہ ڈیٹا لنک لیئر پہ ہمارے سینڈرز اینڈ ریسیور یعنی نوڈس کے درمیان کمیونیکیشن کروانے کے لیے ہیلپ کرتا ہے. اور اس کا اور جو ہے یہ کون کون سے پی 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 پروٹوکول بیسیکلی کون سے کام کرتا ہے، پی 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 کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. پی 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 پیکٹس کو انکیپسولیٹ کرتا ہے، بٹ کی ٹرانسپیرنسی، ڈیٹا کی ٹرانسپیرنسی بھی کام کرتا ہے، ایرر ڈیٹیکشن کرتا ہے، نیٹ ورک لیئر پروٹوکولز کو سپورٹ کرتا ہے، کنیکشن لائونیس کا کام کرتا ہے، نیٹ ورک لیئر کے ایڈریسز کی نیگوشیشن کرتا ہے. اور وہ یہ کام کیسے کرتا ہے اس کے لیے وہ ایک اسپیسیفک ٹائپ کا ڈیٹا کا فریم یوز کرتا ہے اور اس ڈیٹا کی فریم کا فارمیٹ ہم نے ڈسکس کیا. دین بائٹ اسٹفنگ ایکسٹرا اس کا کام ہے جو وہ ڈیٹا فیلڈ کے اندر ایڈ کرتا ہے. اور پی پی کا جو لنک کنٹرول پروٹوکول ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا پی ایل سی پی اور این سی پی کے ساتھ کام کرتا ہے. لنک کنٹرول پروٹوکول ایکچولی لنک اسٹیبلشمنٹ میں اور ٹرمینیشن میں ہیلپ کرتا ہے، اور این سی پی جو ہے وہ ہمارے پاس نیٹ ورک لیئر پروٹوکول کے
نیٹورک لیئر کے پروٹوکولس کو سپورٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس پی 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 پروٹوکول اور یہ اس کے ایل سی پی کی ساری فریزز.